يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا۔ جاب وغیرہ کے لیے مدرسے میں جاتا ہوں تو وہ امام کہتے ہیں یار ہمارا تو اللہ توکل کے اس میں آپ چلیں گے تو آپ ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ کو کچھ نہیں دینے والے۔ پرائیویٹ سیکٹر فیکٹریز وغیرہ میں میں جاتا ہوں، وہ مالکان کیا کرتے ہیں، وہ حافظ صاحب یہ آپ 500 رکھ لیں تو بس ہم اس کے زیادہ 500,000 رکھ لیں، اس سے زیادہ ہم آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب میں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش کی، پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے، تو میرا یہ والا بازو توڑ دیا گیا اور ادھر روڈ پہ مجھے بے یار و مددگار پھینک دیا گیا۔ لیکن میں تو حافظ قرآن ہوں، میں کسی سے بھیک مانگوں، میں 10-10 روپے لوگوں سے مانگوں، میرے لیے شرم کی بات ہے۔ میں راستے میں ٹرین پہ آیا ہوں، 2 ٹرینز میں بدل کے ہوں، ایس ٹی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، جی آپ بغیر ٹکٹ کے بیٹھ گئے ہیں۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں غریب گھرانے سے ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید، اور آج میں ملواؤں گی آپ کو حافظ حماد سے، جن کا تعلق بہاولپور سے ہے اور وہ اپنے گھر کے واحد کفیل ہیں، مگر بینائی کی محرومی کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اپنے گھر کی کفالت اس طریقے سے نہیں کر پا رہے جس طریقے سے ایک عام بندہ کرتا ہے۔ ان کو بے حد مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو مخصوص کوٹا ہوتا ہے اسپیشل لوگوں کے لیے، ان میں سے ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ پنجاب پولیس کے ہاتھوں جو ہے وہ یہ اپنی بازوں بھی تڑوا چکے ہیں۔ پنجاب پولیس جو ہے وہ انہوں نے بڑا جو ہے ان کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اور یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا وسیلہ بن جائے، چاہے وہ حکومت ہو یا چاہے وہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر ہو، جو پرسنل لیول پر لوگ ہوں جو ان کی ہیلپ کرنا چاہیں وہ کریں، تاکہ وہ اپنی فیملی کو رن کر سکیں، اپنی 3 بہنیں جو ان کی ہیں، ان کی جو مدر ہیں، ان کو جو ہے وہ اچھا کھلا پلا سکیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ آخر حافظ ہونے کے باوجود کیوں جو ہے وہ انہیں کوئی مدرسے میں نہیں رکھتا، اور دوسرا یہ کہ حکومت لیول پر کیوں جو ہے وہ ان لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بتائیں مجھے اپنے بارے میں کہ آپ کا تعلق بہاولپور سے ہے اور بینائی نہ ہونے کی وجہ سے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ میرا نام حافظ حماد ہے، جیسا کہ آپ پہلے بتا چکی ہیں، اور میں آنکھوں سے معذور ہوں اور حافظ قرآن ہوں۔ میری تعلیم میٹرک ہے، اور جو ہمارا مخصوص کوٹا حکومت کا آتا ہے وہ یا تو وہ ایم پی اے ایم این ایز حکومت کو یہ کہہ دیتے ہیں جی ہمارے علاقے میں کوئی بلائنڈ نہیں ہے، تو اگر وہ کوئی سیٹیں آتی بھی ہیں تو وہ لوگ خود وہ سیٹوں پہ یعنی کہ سیٹ سیل کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے باوجود مطلب وہ اپرچونٹی نہیں ملتی۔ تو میرے والد صاحب جب میں 5 سال کا تھا تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ والدہ نے لوگوں کے گھر مطلب کام کاج کر کے مجھے قرآن پاک حفظ کروایا اور اس کے بعد میٹرک تعلیم دی۔ بہاولپور سیکنڈری فار دا بلائنڈ اسکول سے میں نے میٹرک کمپلیٹ کی اپنا، اور اس کے بعد میں جہاں پہ مطلب جاب وغیرہ کے لیے مدرسے میں جاتا ہوں تو وہ امام کہتے ہیں یار ہمارا تو اللہ توکل کے سلسلے میں چل رہا ہے، تو اگر آپ نے بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہونا ہے تو آپ ہو جائیں اللہ، لیکن یہ آپ کو پہلے کلیئر کر دیں کہ یہ سلسلہ جو ہے نا اللہ توکل کے مطلب اس میں آپ چلیں گے تو آپ ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ کو کچھ نہیں دینے والے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر فیکٹریز وغیرہ میں میں جاتا ہوں، وہ مالکان کیا کرتے ہیں، وہ حافظ صاحب یہ آپ 500 رکھ لیں تو بس ہم اس کے زیادہ 500,000 رکھ لیں، اس سے زیادہ ہم آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور کچھ عرصہ پہلے نابینا افراد کا ایک احتجاج ہوا تھا، اس میں میں بھی گیا تھا، اور جب میں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش کی، پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے، تو اس وقت میں نے جانے کی کوشش کی تو میرا یہ والا بازو توڑ دیا گیا اور ادھر روڈ پہ مجھے بے یار و مددگار پھینک دیا گیا پنجاب پولیس نے، اور مجھے روڈ پر بے یار و مددگار پھینک دیا گیا۔ اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو مسرت جمشید چیمہ ہیں، ان کی گاڑی کا وہاں سے گزر ہوا۔ خیر ان لوگوں کی اتنی مہربانی تھی کہ ان لوگوں نے مجھے ہاسپٹل پہنچا دیا، اور اس کے بعد ہاسپٹل والوں نے کہا کہ یہ آپ کے پلستر کے پیسے وغیرہ لگیں گے،
تو اس کے بعد کچھ مخیرات وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس کی بازو کا پلسٹر وغیرہ تو کریں، لیکن پلسٹر کرنے کے بعد یہ آپ بازو دکھا سکتے ہیں، یہ ابھی صحیح معنی کام نہیں کرتا یہ بازو میرا، ہاں جی، یہ اب یعنی کہ صحیح مطلب بازو لگا نہیں ہے اور یہ صحیح معنی کام نہیں کرتا ہے میرا بازو۔ مجھے بتائیں، جس طرح انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب جو اس قسم کے بہت زیادہ کام بھی کرتے ہیں، ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ انہیں سراہتے بھی ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں حافظ حماد صاحب کو جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، ان کی بازو توڑ دی گئی۔ تو آپ کی فیملی میں کون کون ہے اور جو کس طریقے سے جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے سلسلہ؟ فیملی میں میری 4 بہنیں، جس میں سے ایک بہن کی شادی ہو چکی ہے، باقی 3 میرے ساتھ ہی رہتی ہیں، میرے ساتھ میری والدہ رہتی ہیں۔ جس بچی کی شادی ہوئی ہے اس کی 2 بچیاں، ان کے شوہر ان کو مارتے پیٹتے ہیں، وہ بچیاں بھی ہمارے پاس مطلب ان کی بھی ہاں ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ تو گھر کی کفالت کا نظام یہ ہے کہ کبھی محلے کے کچھ جو مخیرات وہ خرچہ دے دیتے ہیں، تو کبھی بس فاقہ کشی پر میں مجبور ہوں۔ تو میں حکومت سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں، بیت المال میں نے اپلیکیشنز دی تھی، 4 اپلیکیشن دی۔ اچھا، ضلع میرا، اب آپ بیت المال کا کمال دیکھیں، ضلع میرا بہاولپور بنتا ہے، اپلیکیشن میری جناب ملتان پڑی ہوئی ہے۔ اب ان کا یہ آپ دیکھ لیں خود ہی۔ یہ بڑا جو ہے وہ ہمارے سسٹم میں بہت ساری ایسی برائیاں ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اپلیکیشن دے دیتا ہے وہیں پڑی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے تو یہاں تک اپلیکیشن بھی، حکومت مجھے نوکری نہیں دے سکتی، یہ 5-10 لوگوں کا ہی صرف کام ہے، یہ 15 سے 20 ہزار میری امداد کر دے، میں کوئی محلہ شاپ بنا لوں اپنی، میں بچوں کی یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اسٹیشنری ہے، میرے گھر کے بالکل سامنے ایک سکول ہے جس میں کافی 100-150 کی تعداد میں بچے پڑھتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں اپنی کوئی مطلب محلہ شاپ بنا لوں، اللہ پاک مجھے اس میں سے جو ہے نا روزی رزق عطا کرے گا، لیکن کوئی بھی نہیں سنتے۔ ہم اپنے علاقے کے MNAs MPs کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ درخواست دے دیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ درخواست دے دی تو اب اس پہ عمل تو آپ لوگوں نے کرنا ہے، تو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ عمل کریں۔ چلے ایک ٹھیک ٹھاک انسان کی مدد نہیں ہو رہی تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر لے گا، لیکن اس طریقے سے جو مخصوص کوٹا ان کا ہوتا ہے، آپ اس پہ بھی جو ہے وہ جس طریقے سے انہوں نے پہلے بات کی تھی کہ کچھ مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں، اس پر بھی جو ہے وہ اپنے جان پہچان کے لوگوں کو آپ لوگ بٹھا لیتے ہیں، اور جن لوگوں کا حق ہوتا ہے وہ جو ہے حق مار دیا جاتا ہے۔ تو حافظ حماد صاحب، ایک تو حکومت تو کچھ بھی نہیں کر رہی، میں پرسنلی اگر سچ بات کروں نا تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہی۔ نہیں، حکومت کچھ بلائنڈ کے، میں تو اب یہ کہوں نا تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ حکومت بلائنڈ کو سپورٹ ہی نہیں کرتی۔ ہمارے آنکھوں والے جو، اگر میں کہوں نا 100 میں سے 90% جو لوگ ہیں وہ بلائنڈ کو سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہم آنکھوں والے ایک ہجوم ہے، ہجوم بھی وہ بے حس اور بے ضمیر قسم کا یہ ہجوم ہے، مطلب حکومت جو ہے ان آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ نابینا میں کہوں گی ہے، جس کو نظر نہیں آتا کہ اس نے کیا جو ہے وہ کس وقت کرنا ہے۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومتی لیول پر تو مدد امداد ہو نہ ہو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اور ہم عوام بھی کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن پرسنل پرائیویٹ لیول پر جو ہے وہ لوگ آپ کس طرح لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ پرائیویٹ طور پر مجھے 15 سے 20 ہزار یا 25 ہزار روپیہ لوگ دے، کوئی نہ کوئی دینا چاہے تو وہ دے دیں، میں اپنی محلہ شاپ بنا لوں گا۔ مطلب اس کے بعد میں مطلب ہے کہ کسی کے آگے، کیونکہ میں حافظ قرآن ہوں، ایک عام بلائنڈ ہو بھیک مانگنا اس کے لیے بھی گناہ ہے، لیکن میں تو حافظ قرآن ہوں، میں کسی سے بھیک مانگوں، میں 10-10 روپے لوگوں سے مانگوں، میرے لیے شرم کی بات ہے۔ میں راستے میں ٹرین پہ آیا ہوں، 2 ٹرینز میں بدل کے آیا ہوں، ST نے مجھے تھپڑ مارا ہے، جی آپ بغیر ٹکٹ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور اب بتائیں ہمارا قصور کیا ہے؟ کیا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم بلائنڈ ہیں، یا میرا قصور یہ ہے کہ میں کسی جنرل یا کرنل کا بیٹا نہیں ہوں، یا میرا قصور، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا قصور یہ ہے کہ میں ایک غریب گھرانے سے ہوں، میرا قصور یہ ہے کہ میں کسی زردار گھرانے سے نہیں ہوں، یا ورنہ میرے ساتھ بھی مطلب آج اچھا سلوک کیا جاتا، صرف میرا قصور یہ ہے کہ میں ایک غریب گھرانے سے ہوں۔ اور ابھی تو مجھے یہ، آپ نے انٹرویو تو لے لیا، ابھی مجھے یہ نہیں پتہ کہ میں واپس کیسے جاؤں گا، میرے پاس تو واپسی جانے کا بھی کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ مطلب حافظ حماد صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ان کی اتنی مدد امداد ہو جائے کہ وہ اپنا چھوٹا سا ہی صحیح
کوئی بزنس جو ہے وہ کر لیں تاکہ اس پہ بیٹھ کے آرام سے جو ہے وہ یہ ان کا ایک روزگار چلتا رہے. تو اگر آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو کائنڈلی کریے. ہم ان کا نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں لازمی ڈالیں گے. ان کی اتنی مدد کریں کہ یہ جو ہے وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اسٹیبل کام جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکیں. پھر جو ہے وہ ان کا زندگی کا ایک سرکل ہے وہ عزت سے چلتا رہے گا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ لوگ جو ہے وہ ضرور مدد کریں گے. لوگ جو ہے پاکستانی عوام اس جو ہے وہ مدد کرتی ہے اس کام میں, بڑی اچھی ہے. تو وی ریئلی ہوپ کہ حافظ حماد جس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ آئے تھے, ہمارے پاس آئے تھے, وہ ان کا پورا ہوگا. نمبر میں ان کا ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی, اس کی ضرور ہیلپ کریں. اور ان جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے آپ کی, تو پلیز ان کی مدد کیجیے. اور صاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.